الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر بزرگوں، دوستو، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کا دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، پڑھنے اور پڑھانے کا دور ہے۔ اس دور کے اندر مختلف فکریں، مختلف نظریات، تخیلات کے مختلف لوگ پائے جاتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی سوچ کی طرف، اپنے مزاج کی طرف، اپنے اپنے نظریات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ مثلا زندگی کس طرح جینا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، رہن سہن کے طریقے کیا ہو، کیسے انداز ہوں، مالی سسٹم کیا ہو، زیادہ سے زیادہ دولت کس طرح جمع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مال کس طرح کما لیں، ہر طرح کے نظریات اور سوچ رکھنے والے لوگ، اور ایک سے بڑھ کر ایک سوشل میڈیا پر آپ کو ملیں گے جو لوگوں کو اپنے ذریعے کنیکٹ کر رہے ہوتے کہ میری دعوت کو سنو، پہچانو، میری سوچ، میری فکروں کو اپنے اندر قبول کرو، اور قبول کرنے والے قبول بھی کریں، ماننے والے مانتے بھی ہیں، بلکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لاکھوں نہیں کروڑوں فالوورز ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے، زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی، زمین و آسمان کی ساری چیزیں انسانی کی خدمت کے لیے۔ تو اس دنیاوی زندگی میں مال حاصل کرنا، دولت جمع کرنا، اچھی زندگی گزارنا، زمین کے خزانوں کا استعمال کرنا، زمین اور اس کی حقیقتوں کو جاننا، تحقیقات کرنا، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جو دین کا معاملہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے، جو اسلامی عقیدے کی جو روح ہے، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، کوئی بڑے سے بڑا مفکر ہو جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہو، چاہے اس کے اخلاق کتنے ہی اچھے ہو، اس کے کیریکٹر کتنے ہی اچھے ہو، اس کے ذریعے سے دنیا میں بہت بڑا انقلاب آیا ہو، بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا نظریہ صحیح نہیں ہے، تو وہ بھی گمراہ ہے اور اس کے سارے فالوورز بھی گمراہ۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین کی خصوصیات ہیں،
ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اس کی خصوصیات ہے، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ ایک بڑے مفکر، بڑے عالم دین حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں، عجم میں بڑا مقام دیا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے ایک گائیڈ بک لکھی ہے کہ اسلامی عقیدوں کی خصوصیات، کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، قبر ہے، حشر ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، یہ سب ہے نا عقیدہ۔ تو یہ جو اسلامی عقیدے ہیں، اسلامی عقیدوں کی خصوصیات کیا ہے؟ ان میں انہوں نے پہلی خصوصیت یہ لکھی ہے، یہ جو موضوع ہے بہت دھیان سے سننے والا موضوع، بہت توجہ کے ساتھ۔ اسلامی عقیدوں کی جو خصوصیات ہے، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہر زندہ چیز جو اس دنیا میں ہے اس کا اپنا ایک وجود ہے۔ مختلف قوم کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کی اپنی ایک طرز زندگی۔ اور ایک وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جو اللہ کو خالق و مالک مانتے ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ان کا بھی اپنا ایک عقیدہ ہے۔ اسلامی عقیدہ جو ہے، اسلامی نظریہ جو ہے، جو ہماری بنیاد ہے، اسلامی عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ وحی پر ہے، وحی پر ہے، وحی الہی پر ہے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے، اسلامی عقیدوں کی بنیاد ان وحی پر ہے۔ وحی کی ایک شکل وہ ہے جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس، یہ کلام مجید جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ اور ایک وحی کی دوسری قسم ہے، دوسری شکل ہے، وحی کی دوسری شکل یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر رہنمائی کی گئی، حضور کے قلب مبارک پر رہنمائی کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ جاری ہوئے، جسے ہم حدیث کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو یہ جو احادیث ہے یہ بھی وحی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے، اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو احادیث ہے یہ حضور کا ذاتی تجربہ نہیں ہے، کوئی مشاہدہ نہیں ہے کہ کوئی چیز حضور کو اچھی لگی ہو اور حضور نے کہا کہ دیکھو یہ چیز یہ ہے، یہ ایسا کرو، نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ کہتے تھے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ وہی کہتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں تبدیلی کرے، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں تبدیل کر دیں کسی حکم کو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں تھا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ کسی حکم کو اپنی طرف سے سختی کے ساتھ بیان کرے اور کسی حکم کو نرمی کے ساتھ بیان کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے وحی پر ہے،
جیسا آرڈر ہوتا تھا ویسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین اسلام، اور ہمارا جو عقیدہ ہے، اسلامی جو عقیدہ ہے، اس کی روح جو ہے وہ کس پر ہے؟ وحی پر، وحی الہی پر ہے۔ اور وحی کی دو قسمیں، وحی دو طرح کی ہے، قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور دوسری احادیث کی شکل میں۔ اس سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا حل، ہر چیز قرآن میں موجود۔ یہ تھا نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ نہیں ہمیں ہر چیز کا وجود جو ہے وہ قرآن میں چاہیے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ ایک صاحب سے، ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اب لوگ کہتے ہیں کہ بس داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، تو کہا ہم رکھیں گے، ہمیں قرآن میں بتائیے، قرآن میں کہاں ہے؟ تو حضرت نے کہا بھائی تم مسلمان ہو؟ تو کہا ہی نہیں دو، آپ کو کوئی شک ہے میرے مسلمان ہوں؟ تو حضرت نے کہا اچھا مسلمان ہو، ماشاءاللہ، ختنہ کرایا تم نے؟ ختنہ کرایا تم نے؟ کہا حضرت کیسی بے تکی سوال کر رہے، مسلمان ہے اور ختنہ نہیں ہوگا؟ تو کہا ختنہ کا ذکر قرآن میں ہے، ختنہ جو کرایا آپ نے قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ تو پھر خاموش ہو۔ کہا یہ جو آپ کا سوال ہے یہ سوال ہی غلط ہے کہ ہر چیز کا حکم قرآن میں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اگر آپ یہ سوال کرو گے تو آپ کا جو آپ کی مسلمانی ہے وہ خطرے میں آ جائے گی۔ بلکہ جس طرح وحی کی شکل قرآن مجید ہے، اسی طرح وحی کی شکل احادیث ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ لوگوں یاد رکھو جو کچھ رسول تمہیں دے، جو رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جن چیزوں سے منع کرے ان سے باز آ جاؤ۔ تو اسلامی عقیدے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وحی پر ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا کہ اللہ کے کسی آرڈر میں کوئی بدلاؤ کرے، کوئی بدل دے اس کو، یا کسی حکم کو جس کو اللہ نے نرمی کے ساتھ بیان کرنے کا حکم دیا آپ اس کو سختی کے ساتھ بیان کریں، یا اس کے علاوہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے کہ جو دین ہے، اسلامی جو عقیدے ہیں، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ وحی الہی پر ہے، اللہ کی طرف سے۔ وہ انسانوں کے تجربات کا نام، انسانوں کے تخیلات کا نام اور انسانوں کے فکروں کا نام دین نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ آگے چلیں، دنیا میں دیکھیں جتنے بھی مذاہب اس وقت موجود، جتنے بھی مذہب میں بہت ساری فکروں کے لوگ، نظریات کے لوگ اس دنیا میں موجود، ان کے عقیدے کی بنیاد دیکھیں گے تو ان کے عقیدے کی بنیاد، کسی بھی مذہب والے کے عقیدے کی بنیاد جو وہ وحی پر نہیں ہے، وحی پر نہیں ہے۔ جو لوگ مذہبی، جو جیسے یہود ہے، عیسائیت ہے، ان کے پاس بھی جو دین ہے وہ ان کی بنیاد وحی پر نہیں ہے۔ وہ تھے اہل کتاب اور اللہ نے ان کو دین دیا تھا، وہ صاحب مذہب تھے، لیکن انہوں نے اپنے دین میں کیا کر دی؟ مکسنگ کر دی۔ مثلا ان میں کا کوئی شخص ایک بہت ذی صلاحیت آدمی پیدا ہوا، بہت بڑی صلاحیت کا مالک پیدا ہوا، بہت اچھے اخلاق کیریکٹر تھے اس کے، تو اس کے جو نجی زندگی تھے اور ذاتی جو ان کے تجربات تھے، انہوں نے کیا کر دیا، اس کے جو بہت صلاحیت مند آدمی ہیں ان کی صلاحیتوں کو اپنے دین میں کیا کر دیا؟ ایڈ کر دیا۔ اس لیے پہلے انبیاء کے بعد یکے بعد دیگرے انبیاء آتے تھے کہ ایک نبی آنے کے بعد ان لوگوں نے اس دین میں کیا کر دیا؟ ملاوٹ کر دیا۔ اب وہ جو خالص دین تھا وہ ختم ہو گیا، اس میں لوگوں نے ملا دیا، اب پتہ ہی نہیں کہ اصل حکم کیا تھا اور بعد میں لوگوں نے کیا ایڈ کیا۔
تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے تھے اور دوسرے نبی اثر نو پھر سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ اللہ کا دین. لیکن جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ خاتم النبیین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین دیا اس دین کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا سامان اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے اس دین کے ایک ایک بات کی حفاظت میں خود کروں. ایک ایک بات کی حفاظت میں خود کروں گا. یہ ذمہ داری اللہ نے پہلے نبیوں کے ساتھ یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. یہ ذمہ داری لی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بہت تاکید کے ساتھ میں کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, ہم ہی نے, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ تعالیٰ نے خود لی. اسی طرح بعد میں یہ ہوا دیگر مذاہب میں کہ مثلا کوئی بڑا عقل مند پیدا ہوا, بہت بڑا حکیم ہو, تو اس عقل مند نے جیسے کہ یورپ والوں کو اپنے عقلاء پر بڑا ناز ہے, اپنے فلاسفہ پر بڑا ناز ہے کہ انہوں نے فلاسفہ میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. تو اس طرح کے جو لوگ بعض حکیم ہوئے, اہل عقل ہوئے, تو ان کی ذاتی جو نظریات تھے ان کو دین میں ملا دی. یا مثلا کوئی ماہرین قانون پیدا ہوا جو قانون کو خوب اچھی طرح جانتا, اس سے بڑا کوئی ماہر قانون نہیں, تو اب اس کو اتنی مہارت ہوئی کہ اس کے جو ذاتی تجربات تھے, ذاتی نظریات تھے, اس کو انہوں نے کس میں داخل کر دیا؟ دین میں داخل کر. اسی طرح کسی کو کوئی سپر پاور ہو گیا, کسی کو بڑی طاقت مل گئی, بڑی بادشاہت مل گئی, صاحب اقتدار ہو گیا. اب وہ اتنا صاحب اقتدار ہوا, اتنی پاور اور طاقت آ گئی کہ انہوں نے اپنی ذاتی باتوں کو بھی کس میں ایڈ کر دیا؟ دین میں. جیسا کہ ہمارے یہاں بھی اس ملک میں ہوا تھا اکبر کے دور میں, دین اکبری اس نے شروع کیا تھا, لیکن علماء نے چلنے نہیں دیا کہ نہیں, دین کی تکمیل ہو چکی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو اللہ نے دین دیا, دین اسلام, اس کی بنیاد اور روح جو ہے وہ وحی پر ہے. کوئی شخص بظاہر کتنا ہی پاورفل ہو, چاہے بڑا عقل مند ہو, سائنٹیفک ہو, اور بہت بڑا حکیم ہو, بہت بڑا ماہرین قانون ہو, اس کے اپنی ذاتی تجربات اپنی جگہ ہوں گے, دین میں وہ ایڈ نہیں ہو سکتے. تو آج بھی کہتے ہیں نا, آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج یوٹیوب پر چلے, نیٹ آن کریں تو ایک سے بڑے ایک مفکر نظر آئیں گا, ایک سے بڑے ایک مفکر نظر آئیں گے جو اپنے خیالات, اور لوگ اپنے خیالات اور زمانے کی زبان میں لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں, بلاتے ہیں, اور لوگوں کو رہتا ہے کہ بھائی کتنی پیاری باتیں ہیں, کتنی سائنٹیفک طریقے پر یہ باتیں ہوتی ہے, اور پھر لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے فالوورز بن جاتے ہیں. اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ نہیں, یہ دیکھنا یہ کہ اس کی بنیاد صحیح ہے یا نہیں, عقیدہ اس توحید صحیح ہے یا نہیں, دین کا جو بنیادی عقیدہ ہے یہ صحیح ہے یا نہیں. ایسا تو نہ ہو کہ یہ اپنی چکنی چپڑی باتوں میں اس طرح فالوورز بنانے کے چکر میں ہے کہ صریح احادیث کا انکار تو نہیں کرتا, قرآن کریم کے بعض مضامین کا انکار تو نہیں کرتا. اگر بنیادی عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی, وہ خود بھی گمراہ ہوگا, دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اور یہ بات نمایاں طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے سے ثابت قرآن کریم میں کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, کہ دیکھو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام ذاتی طور پر جو کیسے تھے, بہت ٹھنڈی طبیعت, بہت ٹھنڈی طبیعت. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, بہت بردبار,
بہت ٹھنڈی طبیعت کے، اواہم بہت گریوزاری کرنے والے، منی بس اللہ کی طرف توجہ رکھنے والے. لیکن انہوں نے جب اپنی قوم کو دیکھا، اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے نظریات الگ ہیں، ان کے خیالات الگ ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انا براء منکم، دیکھو ہم تم سب سے بری ہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہم تم سب سے بری ہیں. کیوں بری ہیں؟ اور صرف بری ہی نہیں ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اہل مکہ ہے، کئی مرتبہ آتے تھے، شرفاء، ان کے رؤساء، سرداران آتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ دیکھیے آپ بڑے خاندان کے فرد ہیں، آپ بڑے خاندان کے فرد ہیں، اور آپ کے ذریعے سے قوم میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، سب ایک ہو سکتے ہیں، اتحاد پیدا ہو سکتا ہے. آپ کوئی ایسی مہم شروع کیجئے، اخلاقی مہم، ہم میں سے ہر ایک کا ساتھ آپ کے ساتھ ہو، ہم سب ساتھ دیں گے. آپ شراب کے خلاف مہم شروع کیجئے کہ شراب نہیں پینا ہے، ہم سب ساتھ دیں گے. آپ یہ مہم شروع کیجئے کہ زنا نہیں کرنا، ہم سب آپ کے ساتھ دیں گے. آپ یہ مہم شروع کیجئے کہ بھائی اتحاد اور اتفاق سے رہنا، ہم سب ساتھ دیں گے آپ. اور یہ جو روم اور ایران کے لوگ ہیں جو ہم پر غلبہ حاصل، ہم پر غالب ہیں، آپ ان کے خلاف کوئی مہم بنائیے، ہم سب، ہم میں کا ایک ایک فرد کا سپورٹ آپ کو. لیکن یہ جو آپ ایک بات کہتے ہیں نا، یہ جو ایک بات کہتے ہیں آپ، دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ، اللہ کے علاوہ کسی کے، یہ کہنا بس چھوڑ دیجیے، یہ کہنا چھوڑ دیجیے. ابو جہل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری ایک بات سن لو، تو ابو جہل نے کیا کہا؟ بار بار کہا. ابو جہل نے بار بار کہا کہ دیکھو محمد تمہاری 100 باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن بچے جو ایک بات کہتے ہو نا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ ایک بات جو یہ چھوڑ دو کر، یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ اس وقت کیسے حالات تھے؟ اس وقت سخت سے سخت مشکل ترین حالات میں صحابہ کرام زندگی گزار رہے. اب وہ لوگ ایک فارمولہ دے رہے تھے اتحاد کا، وہ ہر طرح کی مہم میں حضور کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اب ان سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے، اور جن کی تم کرتے ہو میں نہیں کرتا. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. یہ اسلام کی روح. ہم جس کو فالو کریں گے دیکھیں گے یہ روح ہے کہ نہیں. ایسا نہیں کہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں ہم آ جائیں گے کہ بس بہت سائنٹیفک طریقے پر یہ دعوت دی جا رہی ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ جو جوڑ رہا ہے وہ عقیدہ توحید پر ہے یا نہیں. گوگل پر سرچ کیجیے، جو صحیح اسلامی تعلیمات اور صحیح اسلام کو جو پھیلا رہے ہیں گنے چنے ویب سائٹ ہیں، ورنہ اکثر ویب سائٹ جو ہے قادیانیت کے، لیکن لیبل ایسا لگا ہوا کہ کتنی پیاری بات ہے، کتنی قرآن کی باتیں ہو رہی، حدیث کی باتیں ہو رہی، اور لوگ پوری زندگی گزر گئے بھائی دیکھو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ حدیث میں آ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی، کتنی پیارے طریقے پر یہ لیکچر دے رہے ہیں. ارے بھائی یہ دیکھو کہ اس کی روح کیا ہے، اسپرٹ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی، انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ابو طالب آپ کے چچا ہیں 10 سال تک انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کو سپورٹ کیا،
اور 10 سال تک جب تک ابو طالب رہے کسی کی مجال نہیں تھی کہ کھلے عام آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. لیکن حضور جیسے ہی ابو طالب کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد کھلم کھلا لوگ تکلیفیں دینی شروع کر دی. اور جس سال ان کا انتقال ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا. کیا رکھا؟ غم کا سال رکھا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ اتنے بڑے سپورٹر تھے آپ کے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا، بڑی تائید کی آپ کو، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم. جہنم کی ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی جو گہرائی ہے ان گہرائیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ہلکی آگ کی طرف داخل کر دے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. چونکہ بنیاد صحیح نہیں، روح نہیں. اسی طرح کفار مکہ میں ایک شخص تھا، جدعان نام کر کے ایک شخص تھا، بہت نیکیوں کا کام کرتا تھا، نیکیوں کے کام میں بہت مشہور تھا. بعض موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن جدعان کی تعریف فرمائی. انصاف کے لیے لڑتا تھا کہ لوگوں کو انصاف ملے، مظلوموں کو، کمزوروں کی مدد کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، لوگوں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابن جدعان جو ہے قیامت میں ان کا کیا معاملہ ہوگا، کیا حشر ہوگا اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوبیوں والا تھا، نیکیوں کا کام کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی اس نے یہ دعا نہیں کی رب اغفر لی خطیئتی، رب اغفر خطیئتی یوم الدین. بہت نیکیاں کرتا تھا لیکن اس نے پوری زندگی کبھی بھی ایک بار یہ دعا نہیں کی کہ اللہ قیامت کے دن میں مغفرت فرما دے. کہ نجات نہیں ہوگی، نجات نہیں ہوگی. یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے ہمیں آج کے اس پرفتن دور میں، خاص طور پر کہ بس نیٹ آن کیا، بس ایک سے بڑھ کر ایک مفکر آ گئے، ایک سے بڑھ کر ایک نظریہ کے لوگ اپنی طرف بلاتے ہیں. اور صاحب نہیں یار کتنی اچھی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے. نہیں، یہ بھی دیکھو کہ اس میں روح موجود ہے یا نہیں، عقیدہ توحید پر ہے یا نہیں ہے، عقیدہ رسالت پر صحیح ہے یا نہیں ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد صحابہ کرام جب اللہ کی دین کی دعوت کو لے کر اٹھے اور اللہ کی دین کی دعوت دی تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ نہیں تھا کہ عرب میں اور عجم میں ان کو اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، سلطنت مل جائے، یا مال حاصل ہو جائے، یا اپنی قوم کے لیے جینا، یا اپنے قوم کے لیے انتقام لینا. یہ کوئی جذبہ نہیں تھا، یہ کوئی جذبہ نہیں تھا. ان کے لیے بس ایک ہی جذبہ تھا ان سب میں کار فرما کہ وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جب آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ زخموں سے چور ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، اس موقع پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس دعا کا ایک جملہ یہ ہے کہ اِلَّمْ يَكُمْ بِكَ كَذَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. اے اللہ کہ یہ جو کچھ بھی حالات ہے، یہ جو کچھ مشکلات ہے، یہ جو کچھ میرے ساتھ برتاؤ ہوا ہے، معاملہ ہوا ہے، اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو یہ سب مجھے برداشت. بس اللہ، بس آپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں. اللہ یہ جو حالات ہے، یہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے، یہ سب میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اے اللہ آپ ناراض نہ ہوں، آپ ناراض نہ ہوں. یہ روح بتائی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا الا 50 عاما فما لبث فیہم 50 الا 50 عاما.
کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک، کتنے سال تک؟ 950 سال تک اللہ کے دین کی محنت کرتے، دعوت دیتے رہے۔ نتیجہ کیا آیا؟ نتیجہ یہ آیا کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، 950 سال تک کی محنتیں، مجاہدات تھے، اور نتیجہ یہ ہے کہ مٹھی بھر لوگ ایمان لائے، مٹھی بھر لوگ ایمان لائے۔ 950 سال کس کو کہتے؟ لیکن اپنی دعوت میں اسی نہج پر تھے، وہ اسی روح پر تھے، اسی اصول پر تھے جو اصول اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا۔ کوئی کمپرمائز نہیں کہ چلو تھوڑی دعوت میں ہلکے ہو جاؤ، نرمی ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، نہیں، جو اللہ کی طرف سے حکم تھا اسی کے مطابق۔ بہت مٹھی بھر لوگ ایمان لائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، کیا فرمایا؟ سلام علی نوح فی العالمین وترکنا علیہ فی الآخرین، کہ پورے عالم میں حضرت نوح پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، اور حضرت نوح کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے آخرین میں جاری فرما دی، جاری فرما دی۔ تو اصل دیکھا یہ جائے گا کہ روح ہے کہ نہیں، عقیدہ توحید پر ہے یا نہیں، عقیدہ آخرت پر ہے یا نہیں، صحیح اسلامی عقیدہ جن بنیاد پر ہے وہ بنیاد موجود ہے یا نہیں۔ ایک عرصہ پہلے ایران کی طرف سے جب امام خمینی کے ذریعے ایک بڑا امریکہ کے خلاف انقلاب برپا ہو، بہت سارے لوگ، بہت سارے ملکوں میں مسلمان بہت سراہنے لگے امام خمینی کو کہ ضرور کوئی تو آیا امریکہ کو ٹکر دینے والا۔ بہت سارے لوگ اس کو فالو کرنے لگے، بلکہ بہت سارے لوگ جو شیعہ نہیں تھے وہ شیعہ بن گئے۔ بہت سا فائدہ ہوا کہ چلو کوئی امریکہ کو ٹکر دینے والا ہے، لیکن علماء کھڑے ہوئے اور علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کسی کے ذریعے سے، کسی کے ظہور سے، کسی کے ذریعے سے اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے، ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کی تعریف کریں گے، لیکن عقیدے کا سودا نہیں کریں گے۔ اپنے عقیدے اپنی جگہ مسلم رہیں گے، چاہے کتنا بڑا فائدہ ہو جائے۔ ہم اہل تشیع نہیں بنے، ہم اہل تشیع نہیں بنے گے، یہ دعوت تھی۔ اور یہی روح ہے اسلام کی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب طائف والوں کے ساتھ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد طائف کا ایک قبیلہ تھا، تو وہ قبیلے کے لوگ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ تو مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارے قبیلے کا جو ایک بت ہے جس کا نام تھا لات، کیا تھا نام؟ لات تھا، لات، تو ہم اب مسلمان ہو گئے، اب ایسا کیجئے کہ 2 سال ہم کو دے دیجئے، کہ 2 سال تک ہم اس کو رکھیں گے، 2 سال بعد اس کو ہم نکال دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ کیسا اسلام ہوا تمہارا؟ اچھا کہا ٹھیک ہے، 2 سال نہیں تو 1 سال کی مہلت دے دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پھر کہا کہ 1 سال نہیں، 1 مہینے کی مہلت دے دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جائے، پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ ایک شخص تھا جبلہ نام کر کے، بڑا بادشاہ تھا، بہت مصیبت مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بڑی مصیبت تھا، بہت نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہو گیا جبلہ۔ جب مسلمان ہو گیا، حج کے موقع پر ایک عام مسلمان کا پیر اس کے پیر پر پڑ گیا، تو اس کی جو چادر ہے وہ یہ ہو گئی، بکھر گئی، تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اچھا میری چادر پر اس نے پیر رکھ دیا، بڑا بادشاہ تھا، تو اس نے فوراً 1 تھپڑ رسید کر دیا اس مسلمان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی گئی کہ حضرت اس نے تو 1 تھپڑ مار دیا اس بے قصور کو، کیا بات ہے؟ کہا غلطی سے پیر پڑ گیا۔ کہا اچھا، کہ تھپڑ تم بھی لگا دو اس نے کہا اچھا ہاں میں بادشاہ ہوں، مجھے تھپڑ ہے، وہ جانتے کہ میں کون ہوں، کتنا بڑا بادشاہ ہوں؟ کہا ہاں بھائی تو بادشاہ تھا، لیکن یہ اسلام کا معاملہ ہے، تھپڑ کے بدلے تھپڑ۔ اس کو 1 تھپڑ لگایا، اندر اسلام نہیں تھا، وہ پتلی گلی سے نکل گیا، بعد میں پھر مرتد ہو گئے، بعد میں مرتد ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو،
ہمارا جو دین ہے، جو اسلامی عقیدہ ہے، اس کی بنیاد یاد رکھیے وحی الہی پر۔ عقیدے کی فکر کریں، عقیدوں کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں، اور خاص طور پر آج کے اس دور پرفتن کے اندر آج ہمیں بالکل خیال نہیں رکھتا کہ ہم اپنے عقیدے کے ساتھ کیا کریں۔ کسی عنوان پر ہم چلے جاتے ہیں، کسی عنوان پر کچھ کھانے کے لیے تیار ہے، کسی عنوان پر کچھ پینے کے لیے تیار ہے، کسی عنوان پر کچھ۔ ارے تحقیق کریں، یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی، وہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے دی۔ ایمان لے کر جائیں گے تو ہی جنت ملے گی، بالکل کلیئر کٹ مسئلہ ہے۔ ایمان ہوگا تو جنت ملے گی، ایمان نہیں ہوگا تو جنت نہیں ملے گی۔ اولیاء کرام ہمارے سروں کے تاج ہے، اولیاء کرام ہمارے سروں کی تاج ہے، اور اولیاء کرام کی زندگی کا بنظر انصاف مطالعہ کیجئے تو ان کی پوری زندگی توحید پر گزری، توحید پر گزری ہے۔ لیکن بعد والوں نے اولیاء کرام کی طرف ایسی ایسی باتیں منسوب کر دی کہ کبھی خواب و خیال میں اولیاء کرام نے ان کی اجازت نہیں دی تھی، نہ بتائی تھی۔ ایسی ایسی باتیں، خاص طور پہ اس مہینے میں کسی عنوان سے، گوشت مانڈے کے عنوان پر، پلاؤ کے عنوان پر، لوگ کو بنداس جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ارے غور کرو، کن کے نام کی کرتے ہیں؟ فلاں کے نام کی کرتے۔ تو بھائی فلاں جو پیدا ہوئے، ان سے پہلے جو مسلمان آئے تھے ان کا کیا بنے؟ وہ لوگ تو کبھی نہیں، صحابہ کرام تو کبھی نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ نہیں تھے، یہ بزرگ، یہ ولی۔ اس لیے ایسا نہیں، اولیاء کرام ہمارے سروں کے تاج ہے، ان کی عظمت، ان کی قدر، ان کی عزت، ان کی پوری زندگی جو ہے اسلامی توحید پر، خدا پرستی پر گزری۔ لیکن بعد میں لوگوں نے الگ الگ چیزیں ان کی طرف منسوب کر دی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی، پوری امت کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، امت کے ایک ایک فرد کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیق